چونکہ مسلمانوں کو جو معاملات درپیش تھے اور جو اندیشے لاحق تھے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے حضرات شہادت کا درجہ حاصل کرتے تھے۔ اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے کسی کی شہادت ہو جائے تو یہ بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اس شخص کے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ در حقیقت وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم کو احساس نہیں ہوتا، یعنی ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے نزدیک تو جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی کی لذتیں اور راحتیں اس کو سب سے بڑا مقصد نظر آتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو چند روز کی ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ اصل ابدی زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس اخروی زندگی کے دو درجے ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے وقت تک جاری رہے گی، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے جو قیامت کے بعد اور حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں تو صورتحال یہ ہے کہ انسان کے جسم اور روح دونوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لہذا وہ زندگی جسم اور روح کے اعتبار سے بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ روح بھی ہے، جسم بھی ہے، اور دونوں کے باہمی تعلق سے وہ زندگی قائم ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی بھی اسی طرح کی ہوگی، البتہ وہ زیادہ مکمل اور زیادہ پائیدار ہوگی بنسبت دنیا کی زندگی کے کہ اس میں جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے تو صحیح، لیکن اس کو مختلف قسم کی عوارض لاحق ہوتے رہتے ہیں، بہت سی بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ وہاں آخرت میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ جسم اور روح کا تعلق مستحکم بنیادوں پر قائم رہے گا۔ اور جو برزخ کی زندگی ہے، یعنی مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے تک یا قیامت تک جو زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جسم تو مردہ ہو جاتا ہے، لیکن روح مردہ نہیں ہوتی، بلکہ روح کو ایک زندگی حاصل رہتی ہے، اور اس روح کا دنیا کے اندر پڑے ہوئے جو جسم ہے، کپڑا ہوا جو جسم ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے۔ وہ اگرچہ تعلق بہت ہی ادنا درجے کا ہوتا ہے عام طور سے انسانوں کے اندر، لیکن پھر بھی کوئی تعلق باقی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بہت ہی معمولی قسم کا ہے، اس واسطے اس کو ہم زندہ نہیں کہتے، اس آدمی کو ہم مردہ کہتے ہیں جس کو یہاں موت لاحق ہو گئی اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، مثلا شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں برزخی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل حالت میں، بڑی حد تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، جس کے شواہد بے شمار دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، جب ان کی قبر کو کسی وجہ سے کھودا گیا تو ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ پایا گیا جس طرح کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو ان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے، اور وہ اس برزخی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ اس واسطے ان کو خاص طور پر یہ کہا گیا
کہ ان کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اس معنی میں بھی کہ ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح کا تعلق مضبوط ہے، اور زندہ ہیں اس معنی میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، اور اس معنی میں بھی کہ ان کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، اور اس معنی میں بھی کہ بعض دنیاوی احکام کے اندر بھی شہید کا حکم عام مردوں سے مختلف ہوتا ہے، کہ عام مردوں کو غسل دیا جاتا ہے لیکن شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجے کی زندگی انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کے روح کو جو جسم سے تعلق ہوتا ہے وہ شہیدوں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جو برزخی حیات حاصل ہوتی ہے وہ اور تمام انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل درجے کی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان انبیاء کرام کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی، ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے کسی دوسرے سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، تو یہ احکام بھی دنیا کے اندر ان کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے تو تم اگرچہ ظاہری نظر سے ان کو مردہ سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، کیونکہ برزخی زندگی بھی ان کو زیادہ قوی قسم کی حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، لہٰذا تمہیں ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجے والے ہیں، اور اس درجے